گوھر شاہی مرحبا، السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ. ہاؤ از ایوری ون ٹوڈے؟ گڈ. اینڈ وائی ڈو یو تھنک یو آر گڈ؟ وائی ڈو یو تھنک یو آر اوکے؟ ہائے ہائے. کربلا کے محرکات پر گفتگو کرنے کا میں نے کہا تھا، تو چند باتیں اس ضمن میں پیش کروں گا. تاریخی واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کربلا کے واقعات سے کتنی مماثلت رکھتا ہے اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان ماضی میں جی رہے ہیں، جو مظالم ماضی میں ہوئے ہیں ان میں جی رہے ہیں. جو مظالم اس وقت موجودہ جو حال ہمارا چل رہا ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے لاپتہ، بے خبر. سب سے اہم ترین چیز جو ہے کسی بھی معاملے میں وہ ہوتی ہے اطلاع، انفارمیشن. جیسے صحافی ہیں، جرنلسٹس ہیں، وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں. میڈیا پہ جو آتا ہے آپ وہ سنتے ہیں اور آپ کا ذہن ویسا بنتا ہے. دنیا میں کسی بھی ملک کا میڈیا ہو، کوئی یزید سے کم نہیں ہے. خواہ وہ میڈیا پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، امریکہ کا ہو یا کینیڈا کا ہو، عوام کو انہوں نے حروف ابجد تو معلوم ہے نا آپ کو، الف بے تے سے، ان میں سے ایک لفظ لے لیں، چے بنا رکھا ہے. اب آ جائیں مذہب کی طرف. مذہب کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سب سے بہترین دور وہ دور تھا جب انفارمیشن ہمیں نبی سے مل رہی تھی، براہ راست، سچی اور بالکل پیور اللہ کی طرف سے اترتی، نبی پاک کی زبان سے نکلتی، اور ہم جو اس دور میں جی رہے تھے ان کو ملی. اس کے بعد مشکل ہو گیا. آپ لوگ جانتے ہیں نا سیلز مین شپ کیا ہوتی ہے. اچھا سیلز مین اس کو کہا جاتا ہے جو گنجے کو کنگا بیچ دے. کیوں افتخار صاحب؟ جو گنجے کو، وہ اچھا سیلز مین ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ گنجے کو اگر کنگا کسی نے بیچا ہوگا تو کتنا جھوٹ بولا ہوگا، کیسی کیسی کہانیاں بنائی ہوں گی. کیونکہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے سیلز مین کا؟ بیچنا. آدمی خریدتا کیوں ہے؟ ضرورت کے تحت. بھائی آپ ریزر لینے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے نا. اب ریزر رکھ کے آپ کو شو آف تو نہیں کریں گے دنیا میں، دیکھو بھائی میرے پاس ریزر ہے، یا اس کو رکھ دیں گے سجا کے گھر پہ. نہیں، کھانا آپ نے کھانا ہے، لہذا اجزائے خوردنی آپ نے خریدنی ہے. کھانے کا سامان آپ نے خریدنا ہے. کیوں خریدنا ہے؟ ضرورت. تو آپ تو ضرورت کے تحت خرید رہے ہیں، اور بیچنے والا بیچنے کی غرض و غایت سے بیچ رہا ہے. جو بیچنے والا ہے
اس کی کوشش ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ بیچوں، اور وہ بھی بیچ دوں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے ایجنڈے پر ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اسی طرح دین کے اندر کموڈٹی ریلیجس نالج ہے۔ جو کموڈٹی ہے وہ ہے مذہبی علم۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت کے ہیں تو پھر علماء جو ہوں گے آپ کے فرقے کے، وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی مطابقت میں اپنی نالج بیچیں گے اور نئے نئے چٹکلے چھوڑتے رہیں گے۔ وہابی ہے تو وہ اپنے فرقے کے حساب سے بیچے گا۔ اب وہ جو نالج ہے جو ہمیں مل رہی ہے علماء سے، کیا وہ سچی تعلیم ہے؟ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے؟ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کیا گیا ہے۔ ظاہر کیسے ہوا؟ 73 فرقے جو بنے ہوئے ہیں۔ اگر نالج سارے علماء کی سچی ہوتی تو 73 فرقے نہ ہوتے۔ کتنے ہوتے؟ ایک بھی نہ ہوتا۔ نہیں، ایک بھی نہیں ہوتا۔ فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ فرق سے۔ امت محمد، تعلیم محمد سے فرق ہوا تو فرقہ بنا۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں اسلام کی جو حالت ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے بھی دیکھیں اگر، تو کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 طرح کے علم اللہ کی طرف سے ملے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، کربلا کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کربلا انہی وجہ سے، وجوہات کی بنا پر وبا ہوا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 طرح کے علم عطا ہوئے۔ اچھا، ہمارے لیے یہ سب کچھ سمجھنا جو حضور کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، جو مولا علی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، جو بی بی فاطمہ کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، ہمارے لیے وہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان تمام طبقات انسانی نے امام مہدی گوہر شاہی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ چند باتیں ایسی ہوں گی آج جن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ان کو تسلیم کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں بیان تو کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 طرح کے علم ملے۔ ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، اور ایک خاص الخاص کے لیے۔ اب آپ ذرا خواب اور خیال کی باتوں کو ہٹا کے حقیقت پسند بن کر کے سنیے۔ حقیقت پسندی کا مظاہرہ فرمائیے گا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بہت سارے کام کیے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ کئی حدیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ آج ہم لوگ کہتے تو ہیں دیکھو یار مسلمانوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے زیادہ بچے پیدا کرو، تو آپ اگر کہیں جی حافظ ندیم آپ کو کیا ہو گیا، بھائی وہ تو نبی پاک کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ نہیں، بات تو صحیح ہے، کوئی غلط ہے کیا؟ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے بچے پیدا کرو۔
ہے نا. اب اگر اس پر گفتگو کی جائے تو گفتگو کرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ شاید یہ حدیث جھوٹی ہے. وہ کیسے؟ ارے بھائی بچے پیدا تو کر لیں گے ہم، لیکن وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پکا سچا مومن مسلمان ہی ہوگا یا کنجر کا بچہ کافر بنے گا، اس کا کون بتائے گا؟ بچہ تو پیدا ہو جائے گا. وہ بنے گا کیا؟ تو کیا حضور ایسی بات کہہ سکتے تھے؟ اتنی کمزور بات؟ آپ ذرا خود سوچیے، ہے نا. دوسری وجہ کیا تھی؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کہلاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا کہلاتی ہیں؟ اب ان میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو یہ ریکارڈ ہو تو رہی ہے، سن لینا بعد میں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے دیکھو. ان میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے کانفیڈریشن کی طرف قدم بڑھایا. کانفیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ کانفیڈریٹ سے نکلا ہے کانفیڈریشن. کانفیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے قابل مشترک باتیں ہیں، جو کامنالٹیز ہیں، ان پر جو ہے الحاق کر لیا جائے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی، وہ 11 شادیاں اس وجہ سے نہیں تھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کو عورتیں پسند تھیں، اس لیے نہیں تھیں، بلکہ مختلف قبائل سے ایک ایک عورت سے شادی اس لیے کی کہ وہ قبیلہ اسلام سے جڑ جائے. کیونکہ شادی دو افراد کے ساتھ ساتھ دو سوسائٹیز، دو خاندانوں کے بیچ میں بھی برج کا کام کرتی ہے. تو جب حضور نے یہ کیا تو حضور کیا کر رہے تھے؟ اپنی تعداد بڑھا رہے تھے. فلاں قبیلہ ہے، اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو، ہیں چلو شادی کر لیتے ہیں وہاں پہ. اب وہ رشتے دار ہو گئے. اب جب وہ رشتے دار ہو گئے تو کفار مکہ کے ساتھ حضور سے جنگ نہیں کریں گے. کیوں میں بھیجے میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ ایک ایسی اسٹریٹجیز ہے جس سے دشمن کو کمزور کیا. جو دشمن تھا، اسلام کا دشمن، اس کو کمزور کیا. یہ قبیلہ الگ ہو گیا. بھائی کیسے کریں گے وہ لڑائی حضور سے؟ ہم نے اپنی لڑکی دی ہے ان کو، اب تلوار لے کے جائیں ہم اپنے داماد کے اوپر اٹھائیں گے تلوار؟ لڑکی دی ہے. تو کئی قبیلے ایسے ہوئے. اب یہ قبائل مختلف نکلتے گئے اور دشمن کمزور پڑتا گیا. تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک لیڈر والی جو ہے، یعنی وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک اسٹریٹجی، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور ان لوگوں کو لگایا، اس حکمت کو آپ کے خلیفہ اول خلیفہ دوم سمجھنے سے قاصر تھے. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہنے لگے کہ زکوٰۃ کے اوپر جنگ کروں گا، ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کے اصولوں پر اس قبیلے کو حضور نے ساتھ لگایا ہی نہیں تھا. وہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. آپ اتنا کیوں جو ہے خون کو گرما رہے ہیں کہ رسی نہیں چھوڑوں گا میں؟ اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے آپ کچھ نہیں سننا چاہتے. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہیں آپ سننے کے لیے آپ گوارا ہی نہیں ہے آپ کو سننا. نہ ہو گوارا جہنم میں جائیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدلے گی. صرف زکوٰۃ کے لیے انہوں نے جنگ کی. معلوم ہے نا آپ کو اسلام کی ہسٹری. کہا کہ ایک جلی ہوئی رسی بھی اگر بچی نا تو وہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا. جنگ کی. اب جب انہوں نے زکوٰۃ کے لیے جنگ کی تو کیا ہوا؟ وہ جتنے بھی کانفیڈریٹس تھے وہ بھاگ گئے، جن کو آپ نے پھر کیا کہا؟ یہ مرتد ہیں. ارے وہ مرتد کہاں ہوئے؟ وہ اسلام کی وجہ سے تو آئے ہی نہیں تھے. اب جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے،
تو ادھر ادھر سے لوگ بھی آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. 2 لڑکے ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کھیلتے رہے ہیں. 2 لڑکے, ایک تو فیصل تھا اور ایک ساغر تھا, وہ کھیلتے رہے ہمارے. ان کی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ہمارا مشن ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, لہٰذا ہم نے ان سے کبھی مشن بیان نہیں کیا, کبھی مشن بیان نہیں کیا. حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم کون ہیں, کیا کرتے ہیں. نہ انہوں نے ہم سے تذکرہ کیا, نہ ہم نے ان سے تذکرہ کیا. ایک ظاہری طور پر دعا سلام اور جان پہچان کا جو ایک رکھ رکھاؤ والا جو ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے وہ قائم رہا, آج بھی ہے. اب اگر کسی بیوقوف آدمی ایم ایف آئی کے اس کے سمجھ میں یہ آئے گا ارے یار وہ جو ساغر بھائی ہیں وہ تو 16 سال سے سیدی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھیلتے ہیں, چلو جاؤ ان سے فنڈ لینے چلتے ہیں, تو گئی بات, ہو گیا کام آپ کا. تم لوگ کو تو مولویوں نے پتہ نہیں کیا کیا سکھا رکھا ہے, صحبت رسول میں یہ ہو جاتا ہے, صحبت رسول میں وہ ہو جاتا ہے. پوری بات بتاؤ, سچی بات بتاؤ, صحبت رسول سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. کلمہ طیب کا قلب کے اندر اس کے نور کا اترنا پہلے ضروری ہے, بعد میں صحبت کام آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑا جو گروہ تھا تو بھاگ گیا. اب جس زاویے سے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو, لیکن کتابوں میں اور مولوی جب بھی بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی ابو بکر صدیق کے دور میں ایک فتنہ اٹھا اور بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو پھر ابو بکر صدیق نے قتال کیا. آپ تک یہ اطلاع پہنچے گی اور آپ زندگی بھر یہ کہیں گے بڑے حرامی تھے, زکوٰۃ سے منع کر دیا. اچھا اب تو یہ تو بتاؤ, زکوٰۃ سے تو منع کیا, نماز پڑھتے تھے وہ, روزے رکھتے تھے وہ, کتنی جہالت کی بات ہو گئی ہے. اور پھر آپ نے ان کو مرتدین کا فتویٰ بھی ان کو دے دیا. ارے مرتد وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ کے جائے, وہ دین میں تھے کہاں؟ جو دین میں ہو اور دین کو چھوڑ کے جائے وہ مرتد ہے. ارتاد کا معنی کیا ہے؟ ارتاد کا معنی ہے چھوڑ دینا. جس طرح قرآن میں آیا نا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, کہ اے مومنو, من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کو چھوڑ جائے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو پھر اللہ مستقبل میں اپنی قوم کو لائے گا. دین کو چھوڑ دینا, یہ دین کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. دین کو چھوڑ دینا 2 طریقے سے ہوتا ہے. دین کو چھوڑ دینا, اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے شادی کی کسی خاتون سے, کچھ دن اچھا رہا, پھر آپ یا آپ کی بیگم کسی حرکت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے سوچا کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا. اب اس مقام پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ طلاق دے دے, اور دوسری یہ کہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا. وہ اندر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, بس روکھا سوکھا باہر کا الیک سلیک رہ جاتا ہے. یہ بھی چھوڑنا ہے, ایک اندر سے چھوڑنا ہے اور ایک باہر سے چھوڑنا ہے. اسی طرح دین کو بھی ایک اندر سے چھوڑنا ہے اور ایک باہر سے چھوڑنا ہے. باہر سے کون چھوڑتا ہے؟ جس نے اندر سے چھوڑا ہوا ہو وہی باہر سے چھوڑتا ہے. اور اندر سے کب چھوڑتا ہے دین کو انسان؟ پوچھئے. اندر سے وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, اس کا بس پھر ایک ہی ہے. اندر سے اگر دین چھوٹتا ہے تو تب چھوٹتا ہے کہ جنہوں نے دین دیا تھا ان سے بدگمان ہو گیا. مسلمانوں کی اکثریت ایسی تھی کہ ان کو دین اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی.
محمد رسول اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں. یا حسین یا حسین یا حسین، دیٹس پرفیکٹ. آج تو کئی ملین یزید ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس کافی ہے یہ. کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بس اتنی عزت کرو، اتنی عزت کرو جیسے ایک پوسٹ مین کی عزت کرتے ہیں. کون ہے وہ جو کہتا ہے نبی سے مدد پکارنا، علی سے مدد پکارنا شرک ہے؟ کون ہے وہ؟ بھائی ہے آپ کا، مسلمان ہے وہ. دوغلے ہیں آپ. یا حسین اور پھر ان سے ہاتھ بھی ملایا ہوا ہے. یہی تو تعلیم اور تربیت ہے ان کی. جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ آل محمد کو کیا مانیں گے؟ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، مانتے ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے شاہدوں و مبشروں و سراج منیرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شاہد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی تم کیوں کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ وہ تو حاضر و ناظر ہی نہیں ہے. وہ حاضر و ناظر کا مطلب تم کو پتہ بھی ہے کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہے موجود، ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا. دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. دیکھنے کے لیے بھئی آپ یہاں ہے ہی نہیں تو آپ دیکھیں گے کیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بولیے. تو دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ تم پر شاہد ہیں، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں تو موجود تو خود ہی ہو گئے. یا ایھا النبی، محمد رسول اللہ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں شاہد ہوں. اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اور تم کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں اللہ کی پرمیشن کے ساتھ. اور وسراج منیرا، اور وہ نور کا چراغ ہے. اور آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ کو نور نہ کہو بشر کہو. یہ یزید نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ قرآن کہتا ہے محمد سراج منیرہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ محمد نور نہیں ہے، تو آپ تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں حضور کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ. کافر تو ہو گئے. منافقین، خارجین، خوارجین. منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے کہ جن کے پاس صرف ظاہری علم تھا. جب انسان کے قلب میں ذکر اللہ اتر جاتا ہے، اللہ کا نور اتر جاتا ہے، تو اس کو ذکر میں اتنا کیف، اتنا سرور آتا ہے کہ وہ مستی میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. اللہ، دنیا و جہان کا ہوش نہیں رہتا اسے، ہے نا بھائی؟ تو یہ آپ کی تلاوت قرآن، آپ کی نمازیں، روزے، ان میں مستی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل میں نور اترا نہیں ہے. 2 رکعت نماز عذاب بن جاتی ہے آپ کے لیے. اگر دل میں نور ہو تو پھر تو نماز کا شوقین ہوتا ہے انسان، اس کا تو جی چاہتا ہے دوڑ دوڑ کے جائے. مسجد نہیں ہو، گھر پر ہی کھڑا ہو کے پڑھ لے. تو منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ کلمہ ان کے قلب میں اترا نہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب یہاں منافقین میں 2 طرح کے لوگ تھے. نمبر 1 وہ تھے
جس طرح آپ مختلف لوگ ہیں، آپ لوگوں کو ذکر وغیرہ دے دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، جس نے ذکر دیا ہے اس کو جانتے ہیں، اسی سے جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہر معاملے میں اسی سے وہ سوالات پوچھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو اس وقت بھی یہی تھا، کوئی ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا، کسی کے کان پکڑ کے عمر بن خطاب لے آیا، کیونکہ وہ تو کان پکڑ کے ہی مسلمان کرتے تھے کوئی عثمان غنی کی دولت سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے تو ہو گئے مسلمان، انہی کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ آگے کی کہانی چلتی کیسے؟ کوئی ان کو سمجھاتا کیسے کہ ابو بکر کو چھوڑو، عمر بن خطاب کو چھوڑو، عثمان غنی کو چھوڑو، محمد رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا کرو، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر کوئی کلام فرما دیں اور وہ تیری زندگی بدل دے، یا حضور کی نظروں میں آ جائیں اور حضور کی نظر میں آنے سے ہی حضور کی نظروں سے نور وہ تیرے دل میں اتر جائے، اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ یعنی اس زمانے میں بھی دوسرا علم کن لوگوں تک پہنچا؟ جن کو کوئی بہانہ مل گیا حضور کے قرب میں جانے کا، کوئی بہانہ مل گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں چلے جائیں، بیٹھے۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ حضور نے اپنے حجرے کے باہر 3 پلیٹ لگا رکھی ہوں، یہ خاص علم ہے، یہ عام علم ہے، یہ بہت زیادہ خاص علم ہے، کون سا لینا ہے اس حجرے میں چلے جاؤ، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو نظریائے ضرورت کے تحت۔ تو حضور کے زمانے میں جنہوں نے صرف ظاہری علم حاصل کیا، اسی پر قناعت کی، بعد میں دیکھا گیا کہ وہ منافق ہو گئے، اور جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، سرکار گوہر شاہی کے الفاظ ہیں، جنہوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ صحابی صرف وہ ہے جس کے پاس دل والا علم تھا۔ سرکار کی زبان کے الفاظ ہیں یہ، اور جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ یہ سرکار کا جملہ ہے۔ تو صحابی ہونے کی شرط امام مہدی نے کیا بیان فرمائی ہے؟ دل والا علم بھی ہو۔ جن کے پاس دل والا علم تھا انہوں نے تو آل رسول کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، اور جن کے پاس وہ دل والا علم نہیں تھا وہ تو دشمنان مصطفیٰ بن گئے، دشمنان اسلام بن گئے، دشمنان اہل بیت بن گئے۔ اب ایک حدیث، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، میں نے آپ سے کل یا پرسوں عرض کیا تھا نا کہ محرکات کربلا میں بیان کروں گا، چونکہ میں محرکات کربلا بیان کر رہا ہوں تو وہ ٹائم لگے گا۔ اب آپ کہیں گے تو 12 تو بج گئے، ابھی تمہید جاری ہے۔ وہ تمہید نہیں ہے، یہ محرکات ہیں۔ اب ایک چیز تو ہماری سمجھ میں آ گئی، کیا؟ کہ صحابی وہ ہے اور یہ جو شرط صحابی کی ہے یہی شرط مومن کے لیے بھی ہے۔ اب بتاؤ فرق کیا ہوا پھر؟ کیسے ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان، آصف جی نیچے بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو، اوپر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، شاباش۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اقرار لسان کے ساتھ تصدیق قلب ضروری ہو۔ اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول کیسے بنے گا؟ ہے نا بھائی؟
اب نہ جانے کتنا فرق ہے مومن اور صحابی میں، پتہ نہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں ہی جو کچھ بدو تھے عربی، وہ یہ جگہ جگہ جا کے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، مائلڈر ورژن، ایسے ہی مومن ہو تم، اللہ نے فوراً روکا. قالت الاعراب آمنا، عرابی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہیں. قل، اب اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم کہاں مومن ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہیں. اب میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل کہاں ہوا ہے. اچھا، جن لوگوں کو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آئی، یہ جو عربی تھے انہوں نے زبان سے اقرار کیا، ایمان دل میں اترا نہیں، اللہ نے ان کو کہا تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہو، تو صحابی کیسے کہلاتے؟ یہ جو بات سرکار نے فرمائی وہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. مالک نے کیا فرمایا، اور جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ جب دل والا علم حاصل نہ ہو، اب یہ کوئی حضور کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ خود چودھری کہہ رہا ہے. یہ خود اوپر سے آ رہی ہے بات، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، مسلمان ہوئے ہو. مومن کب بنو گے؟ یہ جب نور جو ہے داخل القلب ہوگا، جب قلب میں نور داخل ہوگا پھر اس کے بعد ایمان کا درجہ ہے. ایک تھے خارجین، اب یہ تو منافق کی بات ہو گئی نا. اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کیا، کہ صحابی وہ ہے جس کے پاس دل والا علم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو محمد رسول اللہ سے رشتہ کس کا استوار ہوا، ایک علم والے کا یا دو علم والے کا؟ اللہ سے تعلق کس کا جڑا؟ جس کے قلب میں ایمان آیا. تو مصطفیٰ سے تعلق بھی اسی کا جڑا جس سے اللہ کا تعلق جڑا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا اللہ سے تعلق جڑ جائے محمد سے نہ جڑے، یا کسی کا محمد سے تعلق جڑ جائے اللہ سے نہ جڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مصطفیٰ سے تعلق کس کا جڑا؟ جس کے قلب میں نور آ گیا. اور جس کے قلب میں نور آ گیا اس کی نشانی کیا ہوئی؟ یہ محرکات ہیں، توجہ رہے. جس کے قلب میں نور آ گیا اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو قرآن سے سنیے، ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے. یہ ان کی نشانی ہے، اٹھتے بیٹھتے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو ایک نشانی تو یہ ہو گئی کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور دوسری نشانی کیا ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سنو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی شخص مومن نہیں بن سکتا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی شخص مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک وہ مجھ سے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے. حتی اکون احب الیہ، جب تک وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا محبوب نہ بنا لے. اور کتنی محبت کرے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ
اور سارے انسانیت سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرے تو مومن نہیں بنے گا جب تک ایسا نہیں ہوگا. اب ذرا توجہ فرمائیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے تو اب ہم کیا سمجھیں کہ جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے یہ کیسے ہوں گے؟ پوچھئے. یہ ایسے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، جن کو مومن اللہ نے کہا ہے. اور جو ایسے تھے وہ اپنی زبان سے حضور سے جب مخاطب ہوتے تو ایک جملہ کہتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے دلوں میں ایمان اور نور تھا، جو مصطفیٰ کے دیوانے تھے، ان کی زبان پر یہ جملہ رہتا تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو. یہ جملہ ہوتا تھا ان کی زبانوں پر. کن کی زبانوں پر؟ جو مومن تھے. کیونکہ مومن کی شرط ایک اللہ نے لگائی، ایک مصطفیٰ نے لگائی. اللہ نے کیا لگائی کہ بھئی ہمارا بھی جو ہے رشتہ استوار ہو، تم سے مومن بن رہے ہو تو ہمارا ایجنٹ یعنی نور تمہارے دل میں ہو تاکہ ہم تم کو پکڑ کے رکھیں. دوسری مصطفیٰ نے شرط لگائی کہ سب سے زیادہ محبت ہم سے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرائیورٹی دے رہے ہیں آپ کو. ایمان کی پرائیورٹیز دو ہیں، اللہ اور مصطفیٰ. ان دونوں کے کھونٹوں سے بندھنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ان سے بندھا ہوا ہے خود بخود تمہارا محبوب ہو جائے گا. تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ مومن، جب لفظ مومن آئے تو کیا ہو؟ بھاڑ میں جائے بریلویزم. میں یہاں پر قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں. جب قرآن مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرتا ہے. اپنی ماں سے نہیں کرتا اتنی محبت، اپنے باپ سے نہیں کرتا اتنی محبت، اپنی اولاد سے نہیں کرتا، دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی مصطفیٰ سے کرتا ہے. وہ ہوگا نا مومن؟ بولیے. اور وہ جو کنجر کا بچہ تھا امیر معاویہ، اب اس کو فٹ کریں یہاں پر. اگر وہ مومن ہوتا، چھوڑو صحابی کو، کاتب وحی کو، ارے کسی کنجر سے بھی لکھوا لیتے ہیں کتاب. تو یار کتابت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ کراچی میں اتنے کنجر بیٹھے ہوئے ہیں گندے ہاتھوں سے کتابت کرتے ہیں. نہیں بھائی، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اردو بازار میں. اب اس کو کہتے ہیں جی اس نے دین الہی لکھی. ابے تو کیا ہوا؟ پیسے بھی تو لیے. جو کاتب وحی تھا ہوگا کاتب وحی، جہنم میں جائے لے کے وہی اپنے ساتھ. جو دل و جان سے اپنی ماں، اپنے باپ، تمام انسانیت سے زیادہ، فی نفس، اپنے نفس سے زیادہ یعنی اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہو، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو، مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہو، اس کی تلوار مصطفیٰ کے نواسے پر اٹھ سکتی ہے. کیوں جی؟ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ امیر معاویہ جو ہے مومن اگر ہوتا تو آل رسول، امام علی مقام، اہل بیت کے گھرانے کو نظر انداز کر کے اپنے فاسق و فاجر بیٹے کو ولی عہد بنا دیتا، اگر اس کے دل میں ایمان اور نور ہوتا. باقی باتیں چھوڑ دو، کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، سب بکواس ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے. قرآن نظریہ دے رہا ہے. اگر آپ قرآن سے نظریہ الہی، نظریہ مصطفیٰ اخذ نہیں کر سکتے تو آپ کی تلاوت پڑھنا بیکار ہے. یہ نظریہ ہے قرآن کا. مومن کی پہچان کیا ہے؟ اس کے قلب میں نور اترے، اٹھتے بیٹھتے کروٹے کے بل بھی اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے عشق کرنے والا ہو تب مومن ہوگا. اور یہاں اس معاملے میں حضور نے کوئی درجہ بندی نہیں فرمائی کہ بھئی یہ لوگ ایگزمپٹ ہیں اس بات سے یا یہ طبقہ ایگزمپٹ ہے. لفظ دیکھیں حضور کے کیا ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بھی نہیں، تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک یہ شرط پوری نہ کرے. اور ندیم بھائی آپ یقین جانیں، میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک پاکستان کی مسجدوں میں
جب مولوی یہ حدیث بیان کرتے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو ذرا ترجمہ خود کر لیں. لا یؤمن، لا کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں. اور انہوں نے کیا کر دیا اس کا کہ ایمان تو ہوگا، کامل نہیں ہوگا اگر حضور سے محبت نہ ہوئی. یہ ہماری آسیہ باجی بیٹھی ہیں، سعودی عرب سے آئی ہیں، بڑی اچھی عربی بولتی ہیں. ان سے پوچھیے لا یؤمن احدکم کا کیا مطلب ہے. کیا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کسی ایک کا بھی ایمان کامل نہیں ہوگا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب کوئی بریلویزم کی ضرورت ہے کہ عشق مصطفیٰ کرو؟ ہے بریلویزم کی ضرورت؟ یہ تو قرآن کا پیغام ہے بھائی. آپ مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے لیلا نہ ہو جائے. آپ مومن بن ہی نہیں سکتے. عشق مصطفیٰ اختیار کرو. ارے بھائی یہ تو ایمان کی چیزیں ہیں، ایمان داخل ہوگا تو خود بخود آ جائیں گی یہ. اچھا اب بتائیے، جن لوگوں نے مسجد درار بنا لی تھی کیا وہ مومن تھے؟ کیوں بنائی تھی؟ حضور سے بغض میں. سنو، جن جن کے دلوں میں نور اتر گیا تھا وہ سب عاشق مصطفیٰ ہو گئے تھے. جن جن کے دلوں میں وہ سب عاشق مصطفیٰ ہو گئے تھے. انہی کے لیے قرآن مجید میں آیا کہ جو نبی ہے یہ مومنین کے ساتھ ان کا معاملہ اولا ہے، ان کے نفوس سے زیادہ ان پر مصطفیٰ کا حق ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے عشق کر رہے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں جو بات آپ کے زیر یعنی گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا اولا، مولا بھی یہی سے نکلا ہے. اولا، اولا النبی، النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا ہے ان کا مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب آگے بھی سنو. جب حجت الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے لوٹ رہے ہیں واپس مدینہ شریف جانے کے لیے، تو راستے میں ایک مقام آیا غدیر خم، تو وہاں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ ممبر بناؤ. کیا کہا؟ ممبر بناؤ. اب اونٹ کے اوپر اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو سجایا گیا، اس کو ممبر بنایا گیا. اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کچھ رکھا ہوگا یقیناً، تو اس پہ چڑھے، اور پھر کیا کہا؟ یہ آیت پڑھی، یہ والی آیت پڑھی کہ اے مومنو، میرا حق تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. سنو، یہ مشروط ہے بات کہ علی کس کا مولا ہے. یہ بات مشروط ہے. علی صرف ان کا مولا ہے جن کا مولا محمد ہے. یہی مطلب ہے نا اس کا. من کنت مولاہ، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا بن گیا ہوں. من کنت مولاہ، جنہوں نے مجھے اپنا مولا بنا لیا ہے، دل میں نور آ گیا ہے، سب سے زیادہ مجھ سے عشق کرتے ہیں، میں ان کا مولا ہوں. اور جس کا میں محمد مولا ہوں، فہذا علی مولا.
جن کے دل میں نور نہیں گیا وہ کیوں مانیں گے مولا کو، مولا علی؟ وہ تو بدروئے ہیں، انسان کہاں ہے؟ وہ تو بدرو ہیں۔ تو مولا علی کو ماننے والا کون ہے؟ مولا علی کے ماننے والا ہونے کے لیے بڑی کڑی شرط ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ کہ وہ اللہ پر ایمان والا ہو۔ اللہ پر ایمان والا کون ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ۔ اب یہ بات فرقے واریت سے ہٹ کے ہو رہی ہے۔ سب اپنا چہرہ اس آئینہ قرآن میں جھانک کے دیکھیں کہ علی کا شیعہ کون ہے، مصطفیٰ کا شیعہ کون ہے، اللہ کا شیعہ کون ہے۔ بالترتیب چل رہے ہیں نا، ساری کہانی ہو گئی، اس کے بعد خطاب ملا ہے آپ کو کہ علی آپ کا مولا ہے۔ ڈائریکٹ علی مولا نہیں بنتا، بندہ بوتراب بننے سے پہلے ذاکر قلبی بننا ہوگا، عاشق مصطفیٰ بننا ہوگا، محمد رسول اللہ مولا بنیں گے، اور جس کے محمد رسول اللہ مولا بن جائیں گے علی ان کا مولا کہلائے گا۔ کیوں بھائی، آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ کا مولا بننا تعلق باللہ سے مشروط ہے نا بھائی؟ جن کے دلوں میں نور نہیں آیا تھا وہ حضور سے کہاں محبت کرتے تھے؟ تو ان کا تو مولا نہیں ہے نا حضور۔ کس کے مولا ہیں؟ جس کے قلب میں نور آ گیا، جس کا دل کلمہ پڑھتا ہے، جس کو حضور نے یعنی بڑی ہی بے باکی سے کہا۔ یعنی میں اپنے نظریے کے مطابق حضور کے اس فرمان کو بڑا بے باکانہ یعنی ڈیمانڈ سمجھتا ہوں۔ اس طرح کہہ دینا، اتنے شرمیلے حضور ہیں، یعنی اتنی شرم والے ہیں، اتنی حیا والے ہیں کہ آپ اس طرح کا بلنٹ سٹیٹمنٹ حضور سے توقع ہی نہیں ہے۔ کیسا بلنٹ سٹیٹمنٹ؟ کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک مجھ محمد سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے مومن نہیں بنو گے۔ ہو گئی ختم کہانی۔ یہ پروسیس ہے۔ آپ کے پاس تو علم، میں نے پہلے کہا نا کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ گیم کھیل رہی ہے۔ جیسے آپ کو ابھی اطلاع نہیں ملی تو آپ کو کچھ نہیں پتا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کسی کے دل میں تو اللہ کا ذکر داخل ہو گیا، وہ نور آ گیا، صحیح ہے نا؟ تو اب وہ مومن ہو گیا نا، تو مصطفیٰ سے عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ذاکر قلبی بنا ہے ابھی۔ پھر جب حضور سے پوچھیں گے یا رسول اللہ اب میں کیا کروں کہ اب جو ہے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہو جائے، اب میں کیا کروں؟ ذاکر قلبی بننے کے بعد، دل میں نور اترنے کے بعد اب میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف میں آیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فیوض یزدانی میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگا بھاگا آیا، حضور نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تعلیمات فقر کو اپنا لے، تعلیمات فقر کو اپنا لے۔ اور یہ کون تھا؟ جس کا دل اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اب میں آپ سے محبت کیسے کروں، کیونکہ مومن بننے کے لیے آپ کی محبت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر حضور نے اس کو تعلیمات فقر، تعلیمات فقر میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے آدمی کو عشق رسول ہوتا ہے؟ تعلیمات فقر میں ان لطیفوں کو بیدار کرتے ہیں، ان کو ذکر میں لگاتے ہیں، کن کو؟ لطائف کو ذکر میں لگاتے ہیں، اور پھر لفظ محمد سے ان کو جوڑتے ہیں۔ لفظ محمد تسبیح بن جاتا ہے اور لطیفے تیرے تسبیح کے دانے بن جاتے ہیں۔ جب پانچوں لطائف کو اس میں محمد سے جوڑیں گے تو عشق مصطفیٰ سے سینہ بھر جائے گا۔ تو پھر بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جب ہم بیٹھ کے ذکر میں تصور کرتے تو پورے سینے کے اوپر جب درود شریف پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ یا محمد، تو پھر پورے سینے پر اس میں محمد، میم شروع ہوتا ہے لطیفہ قلب سے، اس کے برابر میں لطیفہ سری ہے، وہاں ہے کا ڈنڈا آتا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو لطیفہ اخفا آ جاتا ہے، اس کے اوپر میم، اس سے آگے بڑھیں تو لطیفہ خفی آ جاتا ہے، اس کے اوپر دال کا اوپری حصہ، اس کے بعد لطیفہ رو آ جاتا ہے، دال کا نچلا والا حصہ، یہ محمد۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا لطیفوں کے بیچ میں سے نور کی تار نکل رہی ہے اور وہ لفظ محمد بنا رہی ہے۔ جب پانچوں لطیفوں کو اس میں محمد کے نور نے جکڑا ہوگا تو سینے میں حضور کے علاوہ کون آئے گا؟ کیوں بھائی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو تو سب کو جوڑ دیا، اس میں محمد نے جوڑ دیا۔ اس کے بعد لطیفہ انا اور لطیفہ نفس اور ان لطیفوں کو ہو کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، جڑتا ہے، جس کا جڑتا ہے اس کو نظر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جوڑنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اب یا تو اس کو جوڑیں اس میں محمد سے، یا پھر سرکار امام مہدی کی تصویر سینے پہ آ جائے، وہ لطیفوں کو خود ہی جیسے مرغی بیٹھ جاتی ہے بچوں پہ، یا تو اس کو سرکار کا رخ زیبا جوڑ دے، یا پھر اس میں محمد سے جڑے۔ یہاں سے عشق رسول کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں اب کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا نور ذکر اللہ اتر گیا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے عشق کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں یہ آئے یا ایھا الذین آمنو، آپ سمجھ جانا مصطفیٰ کے دیوانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ورنہ اللہ نے جس کو مومن مانا ہے، حضور کب مانیں گے؟ جب تو سب سے زیادہ ان سے پیار کرے گا۔ تو اللہ کب مانے گا؟ اللہ بھی اسی وقت مانے گا کہ تیرے دل میں نور بھی ہوگا تو حضور سے سب سے زیادہ پیار کرے گا، تو اللہ مانے گا۔ اور اگر اللہ کسی کو مومن کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ کے دیوانے سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے مومن؟ یہ مومن وہ لوگ تھے جو حضور پر جان چھڑکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی انہوں نے ہی پیار کیا، جو those who were endorsed by God, those who were accepted by the Prophet himself، یہی لوگ تھے جو حضور کے گھرانے کے شہدائی تھے۔ یہی ہستیاں تھیں کہ جو اصلاً صحابہ کرام کہلاتے ہیں، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔ لیکن یہی لوگ تھے کہ جو اہل بیت آل رسول سے محبت کرتے تھے، جان چھڑکتے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، ابو بکر صدیق کے دل میں آل رسول کے لیے کوئی بغض نہیں تھا۔ اگر ان کے دل میں بغض ہوتا تو یہ حدیث وہ روایت کرتے، چھپا لیتے۔ وہ کون سی؟ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا راوی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ رکھیں۔ دیکھو انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، ظاہر ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی، انہوں نے معافی بھی مانگی، تو جو معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہو تو پھر وہ معافی کا شعور ہی نہیں دیتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تمہیں شعور ہی نہیں دیتا۔ اب یہ چند لوگ تھے، اب مجھے یہ بتاؤ، آپ ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں
کیونکہ جب ہم اس مرحلے پر آئے تو ہمارا بھی تھوڑا دماغ گھوما تھا، وہ گھومنا چاہیے، لیکن دماغ جب گھوما تو پھر بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسا مقام ہے، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل میں ایمان آ گیا، نور داخل ہو گیا، اس کے بعد ایمان کی شرط یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ حضور سے پیار کریں، صحیح ہے نا؟ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا جس سے حضور روکیں اس سے رک جاؤ، جس کا حضور کہیں وہ کر لو۔ کتنی آسان بات ہے۔ لیکن جب پریکٹیکل کی طرف آدمی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کھجور لے کے برابر والے گاؤں میں دے آؤ، اب کیا کریں؟ ایک نقطہ جو مجھے سمجھ میں آیا، یہاں نہیں وہاں آیا، وہ کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ احکامات مذہب سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، نماز سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، روزے سے بھی زیادہ، حج سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ، قرآن سے بھی زیادہ، کعبے سے بھی زیادہ، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے ہوگی تو ایمان ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے یاد فرمایا، آواز دی، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نماز خیر ختم کر کے نماز، پھر جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں رہ گئے تھے تم؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھا۔ اچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو آ جاؤ؟ ایک عبادت اور دوسری طرف رب کا محبوب۔ ارے بے وقوفو، تم عبادت کو محمد کے برابر لا کھڑا کر دو گے؟ نہیں، فرمان مصطفیٰ سب سے افضل ہے، حضور کا فرمان سب سے افضل ہے۔ حضور بلا لیں، نماز میں ہو یا حج میں، چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو ایک ہے حضور کا اسٹیٹمنٹ جو عبادات سے افضل ہے کہ نہیں؟ ابھی تو سمجھایا ہے نا؟ ایک ہے حضور کا اسٹیٹمنٹ جو نمازوں سے، عبادات سے افضل ہے، اور ایک ہے محمد کا نواسا۔ وہ جب حضور کے الفاظ تمہارے قرآن اور حدیث اور تمہاری نمازوں سے افضل ہیں تو اس کے نواسے کی کیا شان ہوگی؟ بولیے۔ حسین، کبھی جس کے لبوں کو بوسا دیا، کبھی کس کے گالوں کو بوسا دیا، کبھی کسی کی گردن کو چوما، نماز کی حالت میں ہے تو کاندھے پر بٹھا لیا۔ لیکن ان سے محبت کس نے کی؟ ان سے محبت صرف انہوں نے کی جنہوں کے دل میں ایمان آ گیا تھا، جو مصطفیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور جو لوگ مصطفیٰ سے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، انہی کو حکم دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ علی اس کا مولا ہے جس کا محمد پہلے مولا بن چکا ہو۔ علی کے مولا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تیرا مولا محمد ہو۔ اگر محمد تیرا مولا نہیں ہے تو علی کبھی تیرا مولا نہیں ہوگا، تو پھر دشمن علی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں نہ نور آیا نہ عشق مصطفیٰ آیا، انہوں نے مولا علی سے بغض رکھا، حسد کیا۔ اب یہاں کئی گروپ ہو گئے۔ ایک تو منافقین ہو گئے جن کے اندر نور اترا ہی نہیں۔ جب نور اترا نہیں تو باقی کی کہانی کیسے ہوگی؟ کیونکہ دوسرا اسٹیپ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا حضور سے، وہ تو آیا ہی نہیں، نور تو اترا ہی نہیں نا۔ جب نور نہیں اترا، ایمان قلب میں نہیں گیا، تو محبت رسول کی باری بھی نہیں آئی۔ لہذا ان کے دلوں میں حضور کا نہ ادب تھا، نہ حضور کی بات کی اہمیت تھی ان کے لیے۔ بھائی جن کے دلوں میں حضور کا ادب ہی نہ ہو، جن کے نزدیک حضور کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، تو ان کی نظر میں امام علی مقام یا مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ تو ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں میں منافقین کا تھا۔ منافقین کی نشانیاں کیا ہے؟ منافقین کی ظاہری تعجب ہوگا آپ کو، لیکن اگر لکھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔
اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے. منافقین کی نشانی کیا ہے؟ منافق کی نشانی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت جسمانی کثرت سے کرتا ہوگا، کثرت سے عبادت کرتا ہوگا، اور مومن بالکل ہی کم عبادت کرتا ہوگا. کیونکہ مومن کے اندر وہ چل رہی ہے نا مشین، وہ کہتا ہے جی ہو تو رہا ہے، اب کیا بار بار مسجد جانا، ہو تو رہا ہے، اور کتنا ہے یار کروائے گا، اس سے دل نہیں بھرا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نشانیاں بتائی نا قرآن شریف میں، تو ایک ایسا جملہ کہا کہ میں بڑا متاثر ہوا اس جملے سے، کیونکہ ہم تو ادب میں ہیں نا حضور کے. تو جب ہم نے یہ جملہ قرآن کا دیکھا، یار اللہ کو صحیح سے بات کرنی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ حضور سب جانتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع کہاں سے کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادات کی کثرت تجھے متاثر کر دے اور تو سمجھ بیٹھے کہ یار یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے زیادہ یہ عبادت گزار ہیں اتنے ہی بڑے منافق ہیں. یہ نہیں ہے آیت میں. تو منافق کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی. میں آپ کو اس کو بڑی بھونڈی سی مثال دیتا ہوں. جب میں یہاں پر منی کیب کرتا تھا لندن میں، بہت پرانی بات ہو گئی، کم و بیش 24-25 سال پہلے کی بات ہے. تو منی کیب ڈرائیور جو ہوتا ہے اس میں اکثر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 2-3 ایئرپورٹس کی جو ہے نا وہ پیسنجر مل جائیں، اور خاص طور پر جو ہے ہیتھرو کے مل جائیں. اب تو بہت مہنگا ہو گیا، پہلے اس وقت جو ہے وہ 40 پاؤنڈ بنتے تھے ناربری سے وہاں کے 25 سال پہلے. تو اب اس انتظار کنٹرولر کو کہتے رہتے تھے یار کم سے کم ایک تو دو یار، نہیں تو وہ ہو جاتا. لیکن ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہاں سے ناربری سے بندہ اٹھایا ہے اور ہیتھرو گئے، 2.5-3 گھنٹے ختم، اور بنے کیا 40 پاؤنڈ. تو میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا اور اسٹریٹجی بدلی، اور میں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایئرپورٹ کی جاب نہیں چاہیے، مجھے چھوٹی چھوٹی دے دو. اب جو چھوٹی چھوٹی جو جاب ہوتی ہے نا وہ 3 گھنٹے میں 20-25 ہو جاتی ہے، وہ بجائے 40 کے 100 بن جاتی. سمجھ گیا؟ اچھا، جن کو ایئرپورٹس کی ملتی ہیں ان کے نخرے ہوتے تھے کہ یار وہ پونڈ تک جانا ہے ہٹ تو لے جا، یا اسٹیٹن جانا ہے کسی کو دے دو. وہ اس میں مبتلا تھے، ہم تو بڑی جاب کرتے ہیں ایئرپورٹ لے جائیں گے. تو چھوٹی چھوٹی جابس کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہوتی. یہی حال مومن کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ذکر قلب ہے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں کیا کریں گے. لیکن منافق کے پاس ذکر قلب ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی جاب کرو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ کر لو، 2 کی جگہ 10 پڑھ لو رکعت، 10 کی جگہ 20 پڑھ لو. ہر وقت وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسمانی عبادت کرے. اور جس کی ڈپینڈنسی ظاہری عبادات پر زیادہ ہو جائے یہ عام بات نہیں ہے. اس کا یعنی خلاصتاً ایک ہی معنی ہے کہ وہ شخص منافق ہے. وہ شخص جو ہے منافق. اب چونکہ دل میں نور نہیں گیا تو اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی، رسول اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی. تو لوگوں میں یہ دیکھنا ہوگا آپ کو، کوئی کارڈ تو لے کے نہیں گھومے گا کہ بھائی میرا نام جو ہے وہ محمد یونس ہے اور میں منافق ہوں اس درجے کا. وہ کارڈ تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے پہچاننا ہے نا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. آپ کے نزدیک کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے آپ کے نزدیک کسی منافق کو پہچاننے کا یا کسی مومن کو پہچاننے کا؟ مومن کو پہچاننے کا معیار یہ ہے یا تو ذاکر قلبی ہو، تو وہ بھی ذاکر قلبی، تو بھی ذاکر قلبی، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، آپس میں ٹکرائیں گے، رکت آری ہو جائے گی نا. سمجھ جانا مومن. یہ تو ہو گئی اس کی باطنی نشانی. اس ظاہری نشانی کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا عاشق ہوگا.
مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہوگا، آل رسول سے عشق کرنے والا ہوگا، محمد اور علی پر، امام حسین پر جان چھڑکنے والا ہوگا، اگر یہ چیزیں اس کے اندر بدرجائے اتم موجود ہوں تو پھر وہ مومن ہی مومن ہے۔ یہ پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ اب آ جائیے خارجین پر۔ خارجین کون تھے؟ جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ باہر والے تھے، وہ خارجین تھے۔ اب خارجین کے دو طریقے ہیں۔ کتنے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بندہ آئے، آئی ڈی بنا کر کے ہماری باتیں سنتا رہے، یہاں پر آ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں سنتا رہے، بظاہر اس کے اعمال ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ آ کے روز بیٹھتا ہے، گفتگو سنتا ہے، سوالات کرتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرے دن آتا ہے، پھر یہی کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ لبادہ اوڑھ کر کے آتے ہیں لوگ، سمجھ گئے آپ؟ ایک تو لبادہ اوڑھ کر کے آنے والے ہیں جو خارجین میں سے ہیں، اور ایک خارجین ایسے ہیں کہ جو عمدن لبادہ اوڑھ رہے ہیں اور لبادہ اوڑھنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ساری زندگی تو محمد رسول اللہ سے جنگ کی، ساری زندگی تو محمد رسول اللہ کے خون کے پیاسے رہے، کیسے مان لیں اچانک فتح مکہ کے موقع پر آپ آئیں اور کہیں ابو سفیان کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ یہ خارجین میں سے تھے، خارجین میں سے۔ اور یہ وہ گروہ ہے، یہاں سے جو نسل نکلی ہے یزیدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے خون میں منہ مارا ہے۔ اس کے بعد خوارجین آتے ہیں۔ پہلے میں یہ تعداد بتا دوں نا آپ کو، مختلف درجہ بندی کر دوں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اس کے بعد خوارجین ہیں۔ خوارجین کون ہیں؟ خوارجین وہ ہیں کہ جن کے دل میں نور آ گیا تھا، جن کے دلوں میں نور آ گیا تھا، ان کا دل اللہ اللہ کرتا بھی تھا، لیکن کسی نے بی بی عائشہ پر بہتان لگایا تو نور خارج ہو گیا، نکل گیا، سمجھے؟ کسی نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی، نور نکل گیا۔ نور کا اخراج بندے کو خارج بنا دیتا ہے۔ ان کے دل میں نور آ گیا تھا، لیکن جب انہوں نے کسی ہستی کی شان میں گستاخی کی تو وہ نور ان کا نکل گیا۔ نور خارج ہو گیا تو امت سے خارج ہو گیا۔ اب تو امت کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے نا، لوگ بھی تجھے وہی سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ ایسے بھی لوگ ہوئے جو خارجین میں سے تھے۔ یہ جو خارجین تھے، خارج باہر والے، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ دین اسلام کو تباہ کیا جائے۔ جیسے ابو سفیان ہے، یہ اسی غرض سے آئے۔ اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں، ایمان کی شرط کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو۔ اپنے ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر اس کا جواب دینا۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونا، ہے نا؟ جب ابو سفیان اور ہندا نے اسلام قبول کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہندا کو؟ گو کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن آئندہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ چلیے، اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ذرا غور فرمائیے، ہندا یہ شرط کیسے پوری کرے گی؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں ان تمام اہل سنت کے بازاری مولویوں کو کہتا ہوں جو امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، کنجر کے بچے، مجھے یہ بتاؤ ہندا اس پر کیسے عمل پیرا ہوگی؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہیت آتی ہے اس کی شکل دیکھ کر کے، اس کو عشق کیسے کریں گے؟ کیسے عشق ہوگا اس کو جس کو حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ آنا؟ سامنے نہ آنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ حضور کے دل کو تکلیف ہے اور اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ کو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے تو عشق میں مبتلا کیسے ہوگی وہ؟ بولیے، بتائیے۔ کیسے گوارا ہوگا؟ بھئی بات تو وہاں کی جا رہی ہے کہ تو ان سے محبت کر، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے۔ تیری محبت تو کوئی بھاڑ میں، حضور تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو مومن کیسے ہو گئی؟ ابو سفیان مومن کیسے ہو گیا؟ امیر معاویہ کیسے مومن ہو گیا؟ اصول قرآن ہے یہ۔ اہل سنت والجماعت نے بیڑا غرق کر دیا دین کا۔ کہتے ہیں خف لسان اختیار کرو، خف لسان نہیں، قرآن کو بند کر کے رکھ دو، یہی مطلب ہے تمہارا۔ قرآن کے اصول دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ محمد رسول اللہ سے عشق ایمان کی نشانی ہے، اور جس کی صورت محمد رسول اللہ کو دیکھنا گوارا نہیں ہے وہ عاشق مصطفیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ بھئی عشق تو دو طرفہ ہوتا ہے نا۔ تم کو کہا ہے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے عشق کرو، اور قرآن میں کیا ہے کہ تمہاری جانوں پر حضور کا تم سے بھی زیادہ حق ہے، اور تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے محمد رسول۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ یہ کنوینئنس کا اسلام ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ سہولت کا ہے، ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ یہ اس ماں کی اولاد ہے امیر معاویہ جس کی شکل دیکھنا مصطفیٰ کو گوارا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا گوارا؟ کیونکہ اس عورت نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ امیر حمزہ کی شہادت بھی کربلا کا حصہ ہے۔ کربلا صرف کربلا میں نہیں تھی، کربلا مکہ اور مدینہ سے شروع ہو چکی تھی۔